हैं जिनको बहुत शौक था ना सानू आगे पढ़ लो ना पढ़ लिया। उन्होंने कहा जी फरदौस जो है वो बहुत गुंडों की तरह एंटर हुई थी उस वक्त बाय द वे, और वो आकर उन्होंने बड़ा की हो रहा है। महबूब मौलवी साहब ने भी कहा, उस्मान डार ने भी कहा, वो भी नहीं भूल पाएंगे, ना उनको भूलने दिया जाएगा। मेरी बहुत नेक तमन्नाएं हैं उस्मान डार के लिए, मालूम है, और ये किसी भी दिन वो जो मैं कहती हूँ ना सब पढ़े जाएंगे, तो ये सब पढ़े जाएंगे। ज़मीन साहब जो है वो जो है वो बिल मिला के टेक ओवर कर लेंगे। किस तरह से टार्जन बनी हुई है, मौला जट बनी हुई है। उन्होंने एक तरफ इमरान खान को फंसा दिया, दूसरी तरफ अम्मी जी को अकेला आता है कि जी अम्मी जी जरा जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के सफ़र के व्लॉग के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ। और 9 मई को जो है उसके आफ्टर शॉक्स ख़त्म नहीं होंगे। मुझे लगता है कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ 9 मई हुआ है वो भी नहीं भूलेंगे, और जिन लोगों ने किया है वो भी नहीं भूल पाएंगे, ना उनको भूलने दिया जाएगा। इसमें आपको मालूम है कि 9 मई को जो है उसकी तकरीबन तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। उसके अंदर JIT जो है उसने अपना काम कर लिया है, उसने कसूरवारान जो है उनकी लिस्ट बना ली है। जो लोग पेश हो रहे थे वो ठीक हैं, जो नहीं हो सके उनमें से जो है बहुत सारे मुजाहिदीन इनकलाब जो हैं, जो दूसरों को बुज़दिल और भगौड़ा और पता नहीं क्या क्या कहा करते थे, वो आज भागे हुए हैं और उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है। जो लोग मौजूद हैं, जो अरेस्टेड हैं, उनके ट्रायल हो रहे हैं, और उनको जो है बहुत जल्द इमरान खान और उनकी दोनों बहनों की भी जो है वो गिरफ़्तारी मतलूब है पुलिस को। अब वो कब होती है ये देखने की बात है। इसी 9 मई का एक अहम किरदार जो है वो उस्मान डार भी है, और उस्मान डार का कल बहुत ही एक्सप्लोसिव किस्म का जो है वो आपने इंटरव्यू देखा है, और उस इंटरव्यू के ऊपर जो है यकीनन यही अब टॉक ऑफ द टाउन है और इसी पे बात हो रही है। हमें भी ज़ाहिर है इसी पे बात करनी है। पहले तो उस्मान डार एक अच्छा यंगस्टर था, एक जो है वो ये मोहम्मद अली ख़ान, उस्मान डार, ज़रताज गुल, फ़ारूक हबीब, ये कुछ ऐसे लोग थे जो एक अपनी तरफ से नया पाकिस्तान ढूंढने निकले थे, जो तब्दीली जो है वो लाना चाहते थे मुल्क के अंदर। वो इतनी घनौनी तब्दीली 9 मई वाले वाक़यात की शक्ल में आएगी। खैर 14 तब्दीली वो वाली जो है 2014 से शुरू हो गई थी, जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, जब PTV पे जो है वो हमला किया था, जब इसमें जुनेजो को ईंटें मार के जो है वो हलाक करने की कोशिश की थी, जब उस वक़्त भी थानों के ऊपर जो है वो अटैक किए जाते थे अपने बंदे छुड़ाने के लिए। तो ये तो एक बैकग्राउंड उनकी पहले से मौजूद थी। लेकिन ये है कि ये फिर भी ये लोग किसी आइडियलिज्म का शिकार थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इमरान खान जैसे सरफिरे तकब्बुर से भरे हुए और एक तशद्दुद पसंदाना जहन रखने वाला लीडर जो है उसने इन लोगों की ज़िंदगियां भी तबाह की, इनके सियासी जो है वो किरदार भी ख़त्म किए, और अभी भी जो है उसको चैन और तसल्ली नहीं है। अभी भी जो है वो आपको याद है ना, वो कहता है कि मेरे लीडरान ने किया होगा 9 मई, उनको पकड़ लें, मेरे वर्करों को पकड़ लें, मुझे तो कोई पता नहीं, बस मुझे छोड़ दें, बाकी सबको पकड़ लें। और ये सब बेचारे जो हैं ये इमरान खान की जो है वो उस झूठी तब्दीली का शिकार हुए। अब उस्मान डार ने बहुत सारी बातें की हैं इस इंटरव्यू के अंदर। मेरे साथ उस्मान डार का बहुत अच्छा, बहुत एक क्यूट सा जो है वो एक ताल्लुक़ रहा है। हम लड़ते भी थे टॉक शोज़ के अंदर, हम जो है वो हमारे आर्गूमेंट्स भी होते थे, लेकिन उसने कभी लाइन क्रॉस करने की कोशिश नहीं की। और मुझे बल्कि याद है कि डस्का के इलेक्शन के अंदर जब फुल फ्लेज उस्मान डार साहब जो है टाइगर फोर्स के सरबराह के तौर के ऊपर, जब उनकी टाइगर फोर्स दंदा रही थी डस्के की सड़कों के ऊपर, और ये जो है ये गुंडागर्दी कर रहे थे, फायरिंग कर रहे थे, उसके बावजूद भी जब RO दफ्तर में हम इकट्ठे हुए तो तब भी वो बहुत तहजीब से बहुत उससे मिला। वो बाजी फरदौस जो है वो बहुत गुंडों की तरह एंटर हुई थी उस वक्त बाय द वे, और वो आकर उन्होंने बड़ा की हो रहा है थे, तो वो उन्होंने किया था। बहरहाल उस्मान बेचारा उस वक्त भी जो है वो एम्बेरस हो रहा था उसको देख के। और कल मैंने सुना है कि मेरे बारे में जो है एंड पे जिक्र भी किया कि वो नून लीग में नहीं जा सकता क्योंकि मेरी और उसकी लड़ाई नहीं होगी। मेरी बहुत नेक तमन्नाएं हैं उस्मान डार के लिए, वो जो है, लेकिन अफसोस है उसके साथ साथ कि इन जैसे यंगस्टर्स जो आइडियलिज्म का शिकार थे शायद, जिनको ये दूसरों को चोर डाकू कहकर जो है वो अपनी सियासत जो है वो को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया, जो ख़ुद ज़कात चोर था, जो ख़ुद तोशा खाना चोर था, उसने जो है इन सब को जो है, और इन जैसे जो ये तो एक लीडर लेवल था ना,
جو بیچارے ورکرز ہیں، جو چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ینگسٹرز تھے، جو زیادہ چھوٹی ایج کے تھے، وہ بچے آج جیلوں کے اندر جو ہے موجود ہیں. سو بہت ساری باتیں کی ہیں عثمان ڈار نے، جس کے اندر اس نے عمران خان کو 9 مئی کی پوری پلاٹنگ جو ہے اس کا مورد الزام بھی ٹھہرایا ہے. باقی کچھ لوگوں کے ساتھ، جس میں حماد اظہر شامل ہے، جس میں اعظم سواتی کا نام لیا ہے انہوں نے، اور فاروق حبیب کا نام لیا ہے. اب حماد اظہر، مزے کی بات یہ ہے کہ جن کی ساری جو ان کے پورے خاندان کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہمیشہ سے ڈکٹیٹرشپ اور فوجیوں کی جو ہے وہ مرہون منت رہی ہے. سو اللہ کی شان ہے کہ وہ انقلابی ہو گئے ہیں، لیکن ایسا انقلاب ہے کہ وہ بچ گئے ہوئے ہیں چھوڑ کے. مطلب ظاہر ہے وہ سیانہ آدمی ہے نا، اس کو پتا تھا کہ اب جو ہو گیا ہے، جو انقلاب وہ ڈھونڈنے نکلے تھے وہ انقلاب تو آیا نہیں، تو جو ہے وہ بھاگے. اور پتہ نہیں ملک کے اندر ہے ملک کے باہر ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ ان سب کی لوکیشنز جو ہیں وہ جو ان کو ڈھونڈ رہے ہیں ان کے پاس ہیں، ان کو معلوم ہے. اور یہ کسی بھی دن وہ جو میں کہتی ہوں نا سب پھڑے جائیں گے، تو یہ سب پھڑے جائیں گے. اور پھر اعظم سواتی، مطلب اللہ کی شان دیکھیے، جو خود موصوف کا ایک اچھا بھلا کرمنل بیک گراؤنڈ ہے، جو یو ایس سے بھی جو ہے وہ نکالے گئے تھے فراڈ کے اوپر اور اس کے اوپر، وہ انقلابی ہو گئے. اندازہ لگائیں. اچھا، اور وہ بائی دا وے وہ بھی مشرف کی ٹیم کا حصہ تھے. فاروق حبیب جو ہے وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے اس لائف سے آئے تھے، اور وہ بھی آئیڈیلزم کا شکار ہوئے. ان کو بھی جو ہے، اور یہ اگر آپ ان سب کو دیکھیں نا، ریزنیبل لوگ ہوا کرتے تھے عمران خان کی صحبت میں بیٹھنے سے پہلے تک، لیکن جو اس کی صحبت میں بیٹھا اس کا پھر بدتمیز ہونا فرض تھا، اس کا جو ہے وہ لوگوں کے گلے پڑنا فرض تھا، دوسرے کو گالی دینا فرض تھا. اور یہ عمران خان کی تعلیمات تھی جو اس نے اس پاکستان کی قوم کو بھی سکھائی، ہمارے جو بچے ہیں ان کو بھی سکھائی، اور اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی سکھائی. اور ان کو وہ فالو کرنی ہوتی تھی، وہ فالو کرتے تھے. جو بندہ جو ہے ذرا شرافت کے ساتھ بیہیو کرتا تھا، اس کی پھر شامت آتی تھی کہ تم نے ایسے کیوں کیا. اب جو عثمان ڈار نے کہا سو کہا. محمود مولوی صاحب جو کراچی سے ایم این اے ہیں عمران خان کی جماعت کے، انہوں نے بھی کل ایک بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ بڑا انکشاف کیا ہے عثمان ڈار سے زیادہ، چونکہ عثمان ڈار نے جو باتیں کی وہ سب کو پتہ ہے. یہ عمران خان پلاننگ کرتا تھا، بچوں کے برین واش کیے جاتے تھے، زمان پارک کے باہر کیمپ لگا کے وہاں پر ٹریننگ دی جاتی تھی، ان کو جو ہے فوج کے خلاف اکسایا جاتا تھا. محمود مولوی صاحب نے جو ہے وہ انہوں نے اس بارے میں صدر علوی کے کردار پہ بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ تمام 9 مئی کی پلاننگ اور پلاٹنگ جو ہے یہ ایوان صدر میں بھی ہوئی، صدر علوی کی موجودگی میں. سو ایک ریاستی سربراہ جو ہے ادارے کا، بلکہ ایک ملک کا ریاستی سربراہ جو ہے وہ 9 مئی جیسی ریاست کے اندر بغاوت کرانے کی جو کوشش ہے، اور بڑا کیٹیگوریکلی کہا، محمود مولوی صاحب نے بھی کہا، عثمان ڈار نے بھی کہا کہ کوشش یہ تھی کہ پہلے تو عاصم منیر صاحب آرمی چیف نہ بن سکے، اور اس لیے اسمبلیاں توڑی گئی، لیکن اور لانگ مارچ کیا گیا. لیکن جب وہ بن گئے تو پھر جو ہے وہ ادارے کے اندر سے کچھ لوگ مدد کر رہے تھے، اور ان کا پروگرام یہ تھا کہ کچھ لاشیں واشیں گرائی جائیں تاکہ عاصم منیر صاحب کو جو ہے ہٹایا جا سکے. اب اس میں کون ہے بیک گراؤنڈ پہ؟ یقیناً کوئی دوسری رائے نہیں، وہ فیض حمید ہے جو خود آرمی چیف بننا چاہتے تھے. اور جو ہے یہ سارے جو لوگ ہیں نا، یہ سارے اسی لیے کنونس تھے 9 مئی کے اوپر کہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ فیض حمید ہمارے ساتھ ہے، اور فول پروف ہم نے پیغام جو ہے وہ جو پیغام پہنچا دیا ہوا ہے پاکستان کی قوم کو. پاکستان کے بچے جو ہیں وہ ہم نے تیار کر لیے ہیں مرنے مارنے کے لیے. سو اب جو ہے وہ عاصم منیر کو کوئی جو ہے وہ اپنی سیٹ پہ روک نہیں پائے گا، اور فیض حمید صاحب جو ہیں وہ جو ہے وہ مل ملا کے ٹیک اوور کر لیں گے. تو یہ نہیں ہوا، اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ بغاوت کی کوشش جو ہے وہ اگر کامیاب ہو تو انقلاب ہوتی ہے، اور اگر نہ کامیاب ہو تو پھر بغاوت ہوتی ہے. تو اب ان کے ساتھ باغیوں والا سلوک جو ہے وہ کیا جانا چاہیے. اب عثمان ڈار صاحب کے اوپر بہت سارے کویشچنز اٹھ رہے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ریاستی جبر کی وجہ سے ہوا ہے، اس کے اوپر تشدد ہوا ہے، اس لیے ہوا ہے. درست ہے، ہوتا رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ریاستی جبر رانا ثناءاللہ پہ نہیں ہوا تھا؟ کیا ریاستی جبر جو ہے وہ احسن اقبال پہ، شاہد خاقان عباسی پہ، ایون مریم نواز کو جس حال میں رکھا گیا تھا، پھر میاں نواز شریف صاحب سب سے اوپر، ان کو کس طرح سے توڑنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ کیا ان کے اوپر جو ہے وہ جبر نہیں کیے گئے؟ سو یہ جو جبر ہے یا احد چیمہ پہ نہیں ہوا، فواد جو بیچارے ہمارے پارٹی کے ممبر بھی نہیں تھے، ان پہ نہیں ہوا، سب پہ ہوتے رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کون کھڑا رہتا ہے. اب عثمان ڈار جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سر پہ وہ باندھ کر پٹی، اور وہ نکلے تھے
عمران خان کے لیے جان کا آخری جو ہے وہ قطرہ بھی بہانے کے لیے، اور وہ ٹلیں گے نہیں اس کے اوپر. پھر ان کا ایک اور ہے، وہ ڈیئر کر رہے ہیں آ کے ہمیں پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لو. اور مزے کی بات یہ ساتھ عمران ریاض کھڑے ہیں تو دونوں پھڑے گئے. جن کو بہت شوق تھا نا سانو آگے پھاڑ لو، انہوں نے پھڑ لیا. انہوں نے کہا جی لو جی اسی آگے. تو بات یہ ہے کہ پھر اپنے اس کے اوپر کھڑا رہنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ کہانی میں ٹوسٹ آیا کہ اماں جی نے چھال مار لی، اور عثمان ڈار صاحب کی جو اماں جی ہیں انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا. اب اس ویڈیو بیان کے اوپر جو ہے وہ کہہ رہی ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں اور خواجہ آصف صاحب کو للکار رہی ہیں. مجھے افسوس ہوا دیکھ کے کہ آپ نے کبھی خواجہ آصف صاحب کے جو ہے وہ منہ سے کبھی آپ نے عثمان ڈار صاحب کی والدہ کے بارے میں، بلکہ جب پولیس نے جو ہے بدتمیزی کی تھی ان کی والدہ کے ساتھ تو خواجہ آصف صاحب نے پبلکلی ٹی وی پر بیٹھ کر معافی مانگی تھی. لیکن وہ اماں جی جو ہیں وہ کس طرح سے ٹارزن بنی ہوئی ہے، مولا جٹ بنی ہوئی ہیں، اور پھولن دیوی کی اس میں خواجہ آصف میں یہ کر دوں گی، خواجہ آصف میں وہ کر دوں گی. کاش جو ہے وہ امی جان جو ہے انہوں نے تھوڑا سا تہذیب کا مظاہرہ جو ہے بچوں کو سکھایا ہوتا. یہ دن نہ آتے وہ عمران خان جیسے جاہل اور فیشسٹ آدمی کی جو ہے وہ ہتھے نہ چڑھتے. اور جو ہے یہ اب اس کے اوپر 2-3 باتیں ہو رہی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ کیا ڈار صاحب ڈبل کھیل گئے کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے ایک طرف عمران خان کو پھنسا دیا، دوسری طرف امی جی کو اگے لاتا کہ جی امی جی ذرا جو ہے وہ جا کر وہ کہیں کہ جی میں الیکشن لڑنے آ رہی ہوں اور خواجہ آصف میں مقابلہ کروں گی. اور دوسری طرف یہ ہے کہ کیا عمران خان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے کہ ڈار صاحب ایک پاس سے جو ہے وہ چھرا گھونپ رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ امی جان جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں. سو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، بڑی انٹرسٹنگ گیم ہے. دیکھتے ہیں کون کس کے ساتھ کھیل رہا ہے، لیکن کھیل تو چل رہا ہے. اور جو کھیل چل رہا ہے وہ مکافاتی عمل کا کھیل بھی ہے. یہی لوگ جو ہے یہ دوسروں کو تکلیف پہنچا کر خوش ہوا کرتے تھے، اور آج کل سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے تحریک فساد کے بچوں کے لیے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عثمان ڈار نو گالاں کڈنیاں نے کہ امی جان نو شابش دینی ہے تے کھلونا کہڑے پاسے ہے. پھر آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی. میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. اور ہاں، محمود مولوی صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ آپ کا خیال ہے وہ اطلاع بڑوں کے پاس نہیں ہے؟ بالکل بڑوں کے پاس ہے. اور وہی اطلاع دے کر جو ہے وہ صدر علوی صاحب کو نیند کی گولی دے کر سلایا گیا ہے کہ آپ سوئے رہے تو بہتر ہے، اگر آپ اٹھے تو پھر جو کچھ آپ کے کارنامے ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے. میرا ولاگ دیکھنے کا شکریہ. خدا حافظ.